السلام علیکم دوستوں، اگر آپ ایک مائنر کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے جو متعلقہ قوانین ہیں ان کی بابت علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ نے جو وکیل یا ایڈوکیٹ ہائر کرنے ہیں جو آپ کا کیس ریپرزینٹ کریں گے کورٹ میں، ان کو آپ نے کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ بتانے ہیں، کن کن چیزوں کے بابت آگاہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے کیس پریپریشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جو مائنر کے ریلیٹڈ کسٹڈی کا کیس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ایک بچے کی جو زندگی ہے، اس کا مستقبل ہے، اس کا یہ کیس فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے آیا کہ والد کے پاس رہنا ہے یا والدہ کے پاس، یا جو بھی پٹیشنر کو کیا اس کو کسٹڈی دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے. تو آنریبل کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ویلفیئر آف دی مائنر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کو جو ڈیل کرتا ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا سیکشن 12 اور سیکشن 25 ہے. دونوں کا الگ الگ کردار ہے اور بہت اہم ہے. تو آج ہم آسان زبان میں سمجھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں پٹیشنز کا فائل کرنا کیوں ضروری ہے. تو سیکشن 25 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ وہ پٹیشن ہے جس کے ذریعے آپ مائنر کی مستقل کسٹڈی جو ہے وہ سیک کرتے ہیں. عدالت اس میں ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے، اور آفٹر ریکارڈنگ دی ایویڈنس فرام بوتھ سائڈس، اور چائلڈ کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے، ماں باپ کے رویے کو، ماحول کو، تعلیم، اخلاقی تربیت، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایویڈنس کی بیس پر جو ہے وہ فائنل کسٹڈی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر جو مائنر ہے وہ ریشنل آنسر دے سکتا ہو تو اس کی جو وش ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اب جو سیکشن 12 کی پٹیشن ہوتی ہے، یہ آپ نے اس کسٹڈی پٹیشن کے ساتھ فائل کرنی ہوتی ہے، جس کا سمپلی یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری ریلیف آپ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں. انٹرم آرڈر اس میں پاس ہوتا ہے، اور اس میں مائنر کو فوری تحفظ مل جاتا ہے. وہ کس صورت میں کہ جب آپ عارضی کسٹڈی کے لیے سیکشن 12 کی جو ہے وہ آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں، تو عارضی کسٹڈی جو ہے وہ بھی کچھ کیسز میں مل سکتی ہے، بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو ملاقات کا شیڈول جو ہے وہ سیکشن 12 کے تحت فوری جو ہے عدالت مقرر کر دیتی ہے. البتہ یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا، بلکہ ایک عبوری انتظامی حکم ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مائنر جو ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈیورنگ ڈیپینڈنسی آف دی کیس جو ہے اس کی ملاقات کروائی جاتی ہے. اور جب کسٹڈی پٹیشن جو ہے وہ فائنلائز ہوتی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر کسٹڈی جو ہے وہ پٹیشنر کو دی جاتی ہے تو وہ تو سمپلی پرماننٹ پھر آرڈر پاس ہو گیا فائنل. اور اگر کسٹڈی نہیں دی جاتی تو اگر سیکشن 12 کی جو ہے وہ اپلیکیشن آپ نے فائل کی ہوئی ہے تو اس اپلیکیشن کے تحت کورٹ آپ کا اس نابالغ کے ساتھ باقاعدہ ایک شیڈول جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے. اس شیڈول کے مقرر کرنے کے لیے سیکشن 12 کی پٹیشن جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ کسٹڈی کے کیس میں ساتھ فائل کریں، اور کورٹ کو یہ سیکشن امپاور کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی اس کی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جو پٹیشن ہے کسٹڈی کی اس کو فائنلائز کرے. تو اگر کسٹڈی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تو اس کے تحت وہ پرماننٹ ایک شیڈول جو ہے وہ پٹیشنر کے ساتھ ملاقات کا کروا دے اس میں. اور اس میں یہ مینجمنٹ کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ عام طور پر اسکول گوئنگ ہے، تو اسکول کی چھٹیوں کے دوران جو ہے وہ پٹیشنر کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عید جو ہوتی ہے، عید کے سیکنڈ ڈے جو ہے وہ عام طور پہ بچہ پٹیشنر کے حوالے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بچے کی برتھ ڈے ہو یا کوئی اس طرح کا اسپیشل ایونٹ ہو تو پھر بچے کی جو ہے کسٹڈی وہ پٹیشنر کو دی جاتی ہے ٹیمپریری طور پہ. اس کے علاوہ ہر منتھ میں جو ہے وہ اوور نائٹ اسٹے جو ہے وہ بھی پٹیشنر کو گرانٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں صرف اس صورت میں ہی جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے سیکشن 25 کی مین پٹیشن کے ساتھ سیکشن 12 کی جو پٹیشن ہے وہ فائل کی ہوئی ہو. اگر آپ نے سیکشن 12 کی جو پٹیشن ہے وہ فائل نہیں کی ہوئی ہوگی
تو پھر اس صورت میں آپ کا جو ملاقات کا شیڈول ہے یہ کورٹ جو ہے وہ اس کو فکس نہیں کرے گی۔ تو اگر آپ مائنر کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہے ہیں، صحیح سیکشن، صحیح حکمت عملی اور درست ٹائمنگ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی اور قانونی معلومات جو ہے وہ حاصل کرنی ہوں تو آپ ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔